نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز عامین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم الشان معجزہ قرآن مجید پڑھا ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھی گئی. اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان المبارک اور قرآن کریم ان دونوں کو آپس کے اندر بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مقدس نازل ہوا، اور قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا. تو ہمیں چاہیے، پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس مہینے کے اندر کوشش کریں کہ قرآن مجید کو کم از کم اگر ایک ختم نہ صحیح، 2 نہ صحیح، 3 نہ صحیح، 4 نہ صحیح، کم از کم کوشش کریں کہ اگر بے شک ہم اس کے 5 پارے، 3 پارے، 2 پارے، 10 پارے، جتنا ہو سکتا ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ. تب جا کر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ قرآن مجید کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے. تو گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے چند دنوں کے بعد، تو کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کم از کم 5 پارے یا 10 پارے، کم از کم کوشش کریں کہ 5 پارے یا 10 پارے کم از کم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں اس کا مکمل جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو. کیونکہ صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے، کیوں نازل ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر نازل ہوا. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو حرام اور حلال کی، جائز اور ناجائز کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے پڑھنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو میری تمام سننے والوں سے ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ کم از کم اس رمضان مبارک میں کوشش کریں 5 پارے کم از کم، یا زیادہ سے زیادہ 10 پارے، اگر ہو سکتا ہے تو پورے 30 پارے کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ، کم از کم کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو مکمل طور پہ فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم جیسی، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی، اور اس کو پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، اور سمجھ کر سب سے بہترین جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور قرآن مقدس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.